اور یہاں پر ان کے بچیوں کے بزرگوں کے علاج کے لیے یہاں پر میڈیکل سینٹرز بنائے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے، انتظامیہ نے، اور بہت اچھا انتظام یہاں پر کیا جا رہا ہے. اور میں نے دیکھا خود بات کی، ادویات بھی موجود ہیں، اور 25,000 روپیہ فی خاندان جو وفاقی حکومت نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ہم پورے پاکستان میں جہاں جہاں اس سیلاب نے تباہی مچائی ہے، بلوچستان میں، سندھ میں، کے پی میں، پنجاب میں، گلگت بلتن میں، وہاں پر ہم انشاءاللہ یہ 25,000 روپیہ فی خاندان جو پہنچائیں گے ہر خاندان کو انشاءاللہ. اور سندھ میں اس کی تقسیم، بلوچستان کے بعد سندھ میں بھی اس کی تقسیم شروع ہو گئی ہے. میں نے ابھی اس ٹینٹ میں ہم نے ان خاندانوں کو بڑے اچھے طریقے سے جو بسپ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے تحت یہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ بسپ کے پاس مکمل ڈیٹا ہے، پورا اعداد و شمار ان کے پاس ہے، ہائیلی آرگنائزڈ ہیں وہ. تو حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ 38 ارب روپے کی رقم جو وفاقی حکومت اپنے خزانے سے تقسیم کرے گی ان خاندانوں کو پورے پاکستان میں 25,000 روپیہ فی خاندان، وہ انشاءاللہ بسپ کے ذریعے ہم تقسیم کر رہے ہیں. اور اس کا بڑے اچھے انداز میں یہ تقسیم کا نظام چل رہا ہے. یہاں پر جو دوسرے مسائل ہیں، بجلی جو ہے وہ اس وقت کئی جگہوں پر نہیں ہے، اور جو ٹرانسفارمرز جو ہیں وہ جل گئے ہیں یا موجود نہیں ہیں. تو میرے ساتھ وزیر جو ہمارے پاور ہیں خرم دستگیر خان صاحب، وہ میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں. وہ سندھ میں اب وہ اسٹیشن کریں گے حیدرآباد میں، اور پورے سندھ میں وہ آئیں جائیں گے اپنے سٹاف کے ساتھ. جہاں جہاں خرابی ہے، جہاں جہاں بجلی نہیں آ رہی، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے ان کی ذاتی ذمہ داری ہوگی. اور یہی نہیں سندھ بلکہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں سیلابی ریلے نے بجلی کے نظام کو دھرم برم کیا ہے، اس کی درستگی کے لیے ان کی ذاتی ذمہ داری ہوگی. اور ڈیلی میں انشاءاللہ ان سے رابطے میں رہوں گا. اسی طریقے سے کل جس طرح آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں جو تباہ کاری ہوئی، آج بھی ہم ہیلی کاپٹر میں دیکھ کے آئے ہیں، تو 15 ارب روپے وفاق نے سندھ حکومت کو گرانٹ دیا ہے. اسی طرح باقی صوبوں کو بھی گرانٹس دی جائیں گی تاکہ فنڈز مہیا ہوں، اور صوبے جو ہیں وہ این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کر وہ دن رات جو عوامی تعمیر کے اور خوشحالی ان کو بحال کرنے کے جو معاملات ہیں ان کو طے کریں. اور انشاءاللہ جب سروے مکمل ہو جائے گا فصلوں کا اور جو انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے اس کا، پھر بیٹھ کے ہم طے کریں گے کہ صوبے اور وفاق اس میں کیا تعاون آپس میں کر سکتے ہیں. یہ اس وقت آفت کی گھڑی میں، اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اس کا رحم مانگنا چاہیے، اور مل کر سیاست سے بالا تر ہو کر ہم قوم کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے کرم اور رحم شامل حال ہوں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. لیکن اگر ہم نے سیاست کی، ابھی بھی بگاڑ ڈالنے کی کوشش کی کہ آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ ہونے کے لیے کل ان کے بورڈ کی میٹنگ ہے، اور ایک جماعت سیاست کر رہی ہے، اور ایسی سیاست جس سے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی سیاست کبھی نہیں دیکھی کہ آپ پاکستان کے جو اعلیٰ ترین مفادات ہیں ان کو قربان کر کے اپنے ذاتی مفاد کو آپ اوپر لے جائیں. یہ سیاست میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی. پاکستان کے مفاد کے ساتھ اس سے بڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ ظلم نہیں ہو سکتا. پاکستان کے خلاف اس سے بڑی اور کوئی سازش نہیں ہو سکتی. لہٰذا ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس سے رحم مانگنا چاہیے. مجھ سمیت ہم سب کو رب ذوالجلال کے حضور جھکنا چاہیے اور اس سے معافی مانگ کر
ہمیں اس ملک کے عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا. جس طرح کہ پاکستان کے عوام، افواج پاکستان، صوبوں کے انتظامیہ، جو فرشناز افسر، پولیس کے نوجوان اور سب صاحب حیثیت، کل بھی میں نے اپیل کی تھی، آج پر میں اپیل کروں گا صاحب حیثیت لوگوں کو، پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، KPK کے، کہ وہ آگے بڑھیں. کاروباری حضرات، جو صنعت کار حضرات، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے مالا مال کیا ہے، وہ آئیں، آگے بڑھیں. اس وقت دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیں. یہاں پر میں سیاول میں آیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح یہاں پر لوگ خیموں میں پڑے ہیں. میں سیاول کی انتظامیہ کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر پاکستان نیوی کے دستے موجود ہیں اور وہ مجھے انہوں نے بریفنگ دی ہے کس طرح وہ دن رات یہاں پر عوام کی خدمت کے لیے موجود ہیں. اور افواج پاکستان کی یونٹس کل کالام میں، دھیر میں، سوات میں بے پناہ بارشی ریلی سے تباہی ہوئی ہے. ہوٹل تو گر گئے، کئی درجنوں جانیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں. بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے وہاں پر افواج پاکستان کے ہیلی کاپٹرز، فوج کے افسر اور جوان وہ دن رات لوگوں کو محفوظ جگہوں پر پہنچا رہے ہیں. KPK کی انتظامیہ اس میں اپنا فرض ادا کر رہی ہے اور ریسکیو جو ایجنسیز ہیں وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہیں. اب یہ ریلا جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور یہ آگے جا کر یہ نوشہرہ میں اس کا اپنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے پوری الرٹنس دکھانی ہوگی اور اللہ سے دعا کرنی ہوگی کہ یہ ریلا جو ہے آگے بڑھے گا اور ہمارا جو اریگیشن سسٹم ہے وہ نقصان سے بچ جائے. منڈا ڈیم میں بھی اس ریلے نے بڑی تباہی مچائی، 1/3 اسٹرکچر کو بہا کر لے گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے وہاں پر بہت ہی ہمیں الرٹ رہنا ہوگا. انتظامیہ کو، پولیس کو، سب کو مل کر ہمیں کام کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اپنا فضل کرے، اپنا رحم کرے اور انشاءاللہ اگر ہم مل کر ہم اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس چیلنج سے ہم کامیابی سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دے گا. خدا تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کے عوام کی خیر ہو. انشاءاللہ پاکستان ضرور اس چیلنج سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ آج وہ سجاول میں موجود تھے اور کس طرح جو تباہی ہوئی ہے اس پہ ان کو بریفنگ بھی دی گئی. ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ 25,000 روپے فی خاندان دیا جا رہا ہے. 38 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے ایلوکیٹ کیے ہیں. سندھ کو 15 ارب روپے گرانٹ دی ہے، باقی صوبوں کو بھی دیا جائے گا. انہوں نے خیبر پختونخوا کا تذکرہ کیا اور کہا کہ کس طرح منڈا ڈیم کا 1/3 سٹرکچر جو ریلا آ رہا تھا دریائے سوات سے اس نے تباہ کر دیا ہے اور چرسدہ اور نوشہرہ میں تباہی مچا دی ہے. وہاں پر ہمیں الرٹ ہونا ہوگا. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ وقت جو ہے سیاست سے بالا تر ہو کر گفتگو کرنے کا ہے. نوشہرہ کا ذکر چونکہ آیا تو جاوید اقبال صاحب ہمارے سینئر اینکر جن کا تعلق بھی نوشہرہ سے اس وقت نوشہرہ میں موجود ہیں، ذرا ان سے موجودہ صورتحال جانتے ہیں. جاوید السلام علیکم. جاوید، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جاوید جی، مجھے بتائیے گا، نوشہرہ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ بہت بڑا ریلا جو ہے وہ آیا ہے اور آپ اس وقت موقع پر موجود ہیں. ہم آپ کے پس منظر میں دیکھ بھی سکتے ہیں دریائے کابل کو. میں چاہوں گا آپ بتائیے کہ اس وقت نوشہرہ میں کیا صورتحال ہے. جاوید جی انوار صاحب،